چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ پر مکمل عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے بیاف پہ، عمران خان صاحب کی بیاف پہ ہم چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ پر مکمل عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ روا رکھے گئے رویے کو ہمارے ذہن میں ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب ان کے خلاف ریفرنس دائر ہوا اور ان کو پتا ہے کہ یہ ریفرنس اس وقت کے جنرل باجوہ نے دائر کیا تھا، جس میں کلیدی کردار جنرل فیض نے ادا کیا تھا، لیکن وہ جب چیف جسٹس بنے تو ہم نے اس کو ریگریٹ کیا۔ ہم چاہتے تھے کہ ہم نظام کے ساتھ، عدالتوں کے ساتھ چلیں اور تلخیوں کو بلا دیں۔ قاضی صاحب نے دیے ہیں وہ انتہائی مذاق خیز، انتہائی ڈیمیننگ اور کسی بھی طور سپریم کورٹ آف پاکستان کے کسی جج کو یا چیف جسٹس کو زیب نہیں دیتے ہیں کہ وہ شعبہ وکالت سے وابستہ اور پی ٹی آئی کے وکیل سردار لطیف خان کوسا کو ایسے الفاظ کہیں، بالخصوص جب انہوں نے تمسخر خیز انداز میں سردار صاحب کے سردار ہونے کا چس اٹھانا چاہا۔ چیف جسٹس آف پاکستان یا پاکستان کی دھرتی پہ کسی کو یہ حق نہیں ہے، نہ کوئی اختیار ہے، نہ کوئی قانون چیف جسٹس کو یہ حق دیتا ہے کہ یہ ریشیل کمنٹس پاس کریں۔ پاکستان میں لاکھوں سردار موجود ہیں اور یہ ان تمام سردار کمیونٹیز اور پھر پاکستان میں منارٹیز آباد ہیں، بالخصوص سکھ کمیونٹی، جو ہر ایک سکھ اپنے آپ کو سردار کہلاتا ہے، جبکہ وہ الفاظ جو بیان کیے گئے کہ جی سردار کیوں آپ اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، یہ ریشل کمنٹس تھے۔ اور چیف جسٹس صاحب جب سردار لطیف کوسا کو تضحیک کا نشانہ بنا رہے تھے تو ان کو نہیں بھولنا چاہیے تھا کہ انتہائی قابل احترام جج سپریم کورٹ کے سردار طارق مسعود صاحب وہ بھی سردار ہیں۔ تو لہذا ہمیں قطعاً یہ توقع نہیں تھی کہ 55 سالہ وقت سے، سالوں سے وابستہ، شعبہ وکالت سے وابستہ سردار لطیف کوسا کو ایسے الفاظ اور خطابات سے نوازا جائے گا۔ بحیثیت قانوندان ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ یا کسی بھی عدالت کے کسی جج کو وکیل کے ساتھ اس طرح خطابت کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، اور اگر کوئی جج تمسخر اڑاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بھی تمسخر کے لیے ایکسپوز کرتا ہے۔ جس طرح ہر ایک شخص کو اپنے نام، اپنے قبیلے، اپنے شناخت کے حوالے سے تضحیک پہ دکھ ہوتا ہے، اگر قاضی صاحب کو کوئی قاضی ہونے پہ تمسخر اڑائے گا تو لازماً ان کو بھی تکلیف ہوگی۔ تو لہذا پاکستان تحریک انصاف چیف جسٹس آف پاکستان کے اس کنڈکٹ کو مس کنڈکٹ گردانتی ہے اور یہ ریشل کمنٹس گردانتی ہیں، اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ دوسری بات، عمیر نیازی صاحب موجود ہیں، پٹیشنر تھے لاہور ہائی کورٹ میں۔ ہم نے چیلنج کیا تھا کہ ریٹرننگ افسران جو ہیں، 4 دفعہ جو گزشتہ ہمارے انتخابات ہوئے اس میں عدالتی افسران جو ہیں ریٹرننگ افسر تھے، لیکن اس دفعہ الیکشن کمیشن نے فیئر اور فری الیکشن کرانے کے لیے ان انتظامی افسران کی خدمات ہائر کی جو آئے روز ہمارے خلاف 144 اور 3 MPO لگاتے ہیں، اور چونکہ ان کا کنڈکٹ حالیہ 16-20 ماہ میں واضح طور پر پورے قوم کے سامنے آیا، تو ہم نے چیلنج کیے لاہور ہائی کورٹ میں، جنہوں نے الیکشن کمیشن کے اس حکم نامے کو معطل کیا۔ یہ ایک انٹرلاکیٹری آرڈر تھا۔ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں جاتی ہے اور سپریم کورٹ اس انٹرم آرڈر کا حتمی فیصلہ کچھ اس انداز میں کرتی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہمارے فاضل دوست، ہمارے وکیل اور پاکستان
تحریک انصاف کی ایک قائد ہیں ان کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کرتی ہے کہ جی یہ بھی آپ نے ان آروز پہ عدم اعتماد کر کے الیکشن کے پروسیس میں رکاوٹ ڈالی ہے اور توہین عدالت کا نوٹس ان کو جاری ہوتا ہے. اب ان آروز نے جو قاضی صاحب کے منظور شدہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے تقریباً 1200 کینڈیڈیٹس کے نامینیشن پیپر ریجیکٹ کیے ہیں. کیا یہ ذمہ داری اس چیف جسٹس کی نہیں بنتی ہے کہ جن کو وہ لگوانے پہ تلا ہوا تھا ان سے یہ بھی بات پرس کریں کہ کیوں کر آپ نے اس طرح لغو بے بنیادوں پہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ کیے. آپ سب کو آگاہ کر دیں کہ اپیلیں ہماری سماعت کے لیے مقرر ہیں اور ان نتائج سے آپ کو واضح ہو جائے گا کہ یہ اقدام بھی پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن کے پروسیس سے باہر رکھنے کی ایک کوشش ہے. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ ہم سے بلا چھینا جائے. سب سے پہلے ایک مبنی بر بدنیتی حکم الیکشن کمیشن نے جاری کیا اور انہوں نے بلے کا نشان جو ہے ہم سے چھیننے کی کوشش کی, جس کو ہم نے, چونکہ الیکشن ہمارے انٹرا پارٹی پشاور میں ہوئے تھے تو یوں اس ٹیریٹوریل جورسڈکشن کی بنیاد میں ہم نے پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کیے